الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، اذا جب قیل لکم کہا جائے تم کو، تفسحوا فی المجالس کشادگی پیدا کرو، کھول دیا کرو مجلسوں کو، جگہ کو، فافسحوا بس اس حکم کو مان لو اور جگہوں کو کھول دو، مجلس میں فراخی پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، اس کا اجر اور ثواب اور اثر اور برکت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کھول دے گا تمہارے لیے جگہوں کو، یا اللہ تعالیٰ کھول دے گا تمہارے سینوں کو، اللہ تعالیٰ کھول دے گا، کشادہ کر دے گا تمہارے رزق کو، اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے گا تمہارے لیے جنت کو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے انشزوا اٹھ جاؤ، فانشزوا تو پس اٹھ جایا کرو، یعنی جب کہہ دیا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو یعنی اٹھ جاؤ، ان جگہوں کو چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، فانشزوا تو پس ایسا کر گزرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، یعنی ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ والذین، اور وہ لوگ خصوصیت کے ساتھ، اوتوا العلم، جن کو دیا گیا علم، درجات، ان کے درجے بلند کر دے گا، یعنی آخرت میں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبردار ہے، یعنی تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرنا چاہو پیغمبر کے ساتھ، فقدموا بین یدی، بس دے ڈالو اس سے پہلے، نجواکم، یعنی اپنے اس مشورے سے، اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقتاً کچھ خیر خیرات، ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وأطہر، اور زیادہ پاکیزہ بات ہے، یعنی یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، وأطہر، اور گناہوں سے پاک ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ فإن لم تجدوا، لیکن پس اگر تم نہ پاؤ، یعنی تم میں خیرات صدقہ کرنے کا یعنی استطاعت تمہارے اندر نہ ہو، تمہاری قدرت ہی نہ ہو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ یہ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہر قسم کی ناگواری سے
اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں وہ معاف کرتا رہے۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجالست اور بیٹھنے کے آداب ذکر فرمائے کہ احتیاط برتنا تم پر لازم اور ضروری ہے۔ سابقہ درس میں ان آیات کے متعلق یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اس کے متعلق ذکر ہوا اور بالتفصیل ذکر ہوا، اور پھر جنہوں نے اس بات کو مان لیا فی الفور یا ناگواری کے ساتھ مانا تو ان کو تسلی اور تشفی بھی دی گئی کہ یہ وقتی طور پر حکم ماننا تم پر شاق گزرا ہوگا، کیوں ہر انسان عزت نفس رکھتا ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، کسی لحاظ سے بھی مجھے کوئی سبکی نہ پہنچے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، خجلت نہ محسوس کرنی پڑے۔ لیکن فرمائے چونکہ حکم پیغمبر عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا ان باتوں پر ناگواری کا اظہار یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں غیر اختیاری طور پر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ اختیاراً یا یہ کہ غیر اختیاری طور پر اگر آثار پیدا بھی ہو گئے تو اس کو فی الفور بدلنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدری صحابہ کے آنے پر ان لوگوں کا انداز دیکھا، رویہ اور طرز دیکھا کہ کسی نے بھی ان کو جگہ نہ دی، تو از خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا، براہ راست حکم دیا کہ دیکھو مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، اور پھر جب اس سے بھی کام نہ چلا تو پھر براہ راست حکم فرمایا کہ فلاں فلاں شخص اپنی اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ اور ان کھڑے صحابہ کو اپنی جگہ پر بٹھلا دو۔ تو ظاہر جب ایسا حکم ہوگا، اور صحابہ تو عاشق اور صادق تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہیں، ہمیں زیادہ قرب حاصل ہو، کوئی اور کیوں آگے بڑھے۔ یہ دینی حرص تھی ان کے اندر، نہ یہ کہ کسی قسم کا حسد یا فخر یا کوئی اور چیز ان کے لیے معنی ثابت ہو، ایسی بات نہ تھی۔ صرف اسی بنیاد پر کہ ہم زیادہ قریب رہیں، ہمیں زیادہ فائدہ مل جائے، کلام سننا ہمارے لیے آسان ہو، اس بنیاد پر انہوں نے آنے والے کو مجلس میں کسی قسم کی جگہ نہ دی، کوشش نہ کی۔ تو اس کے متعلق حکم ہوا، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ اٹھا بھی دیا۔ اب اس اٹھانے پر ظاہر یہ حکم تو تھا، مشکل تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چہروں کی ناگواری کے آثار کو محسوس کر لیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور پھر تائید بھی فرمائی، دلجوئی بھی فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے درجے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ یعنی حکم مان لیا، اب حکم کا ماننا یہ بھی کافی تھا، اور حکم کا ماننا ہی اصل ہے، لیکن فرمایا کہ حکم ماننے کے ساتھ ساتھ ایک تو تم حکم ماننے والے بن جاؤ گے، اطاعت گزاروں میں شمار ہو جاؤ گے، متبعین میں شمار ہو جاؤ گے، اور دوسرا یہ کہ اس اتباع پر اور اس ماننے پر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اونچے اونچے درجے عطا فرما دے گا۔ یعنی وقتی طور پر تمہیں یہ بات شاخ تو گزرے گی، لیکن اس کے ثمرات، اس کے برکات، اس کے فوائد، اس کا اجر اور ثواب، اس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی عطا فرما رہا ہے، تاکہ یہ بات جو وقتی طور پر ان کو گراں گزر رہی ہے، تاکہ یہ گرانی ختم ہو جائے۔ اور پھر فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، ان کے درجوں کا کیا ہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے درجے کتنے بلند فرمائے گا۔ یعنی عام مومنین کے درجے بھی اللہ بلند فرمائے گا، اور جو خاص طور پر ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی رکھتے ہیں تو فرمائے ان کے درجوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا ذکر ہوا، یعنی علم کی فضیلت اس میں بیان کر دی گئی کہ جو عالم ہے، علم سیکھنے والا ہے، طالب علم ہے، اس کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔
اور پھر آگے اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی مختلف کہ کس لحاظ سے یہ آیت نازل ہوئی. آیا صرف ان صحابہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یا خاص جمعے کے دن کے ساتھ تعلق تھا، یا لڑائی کے مقامات کے ساتھ اس کا تعلق تھا، بالتفصیل اس کا ذکر ہو گیا تھا. یعنی پھر ان کو تسلی دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، انہیں نیک نامی عطا فرمائے گا، لوگوں کی نظروں میں ان کو باوقار بنا دے گا. اور فرمایا یہ تو دنیا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اونچے درجے عطا فرما دے گا. اونچا درجہ کیا ہے؟ وہاں کی نعمتیں عطا فرمائے گا. کون سی نعمت؟ جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرما دے گا. اور پھر فرمایا جو خاص طور پر علماء ہیں، علم دین سیکھنے والے ہیں، سیکھ چکے ہیں، فرمایا ان کے درجے وہ تو بہت بلند ہوں گے، خصوصیت کے ساتھ پھر عالم بھی اور وہ جو بعمل بھی ہو، ان کے درجات وہ لامحدود ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ خود بھی علم حاصل کیا عمل کر رہے ہیں اور دوسرے بھی ان کی اقتداء میں عمل پیرا ہو رہے ہیں. تو فرمایا ان کے درجوں تک عام لوگ کسی لحاظ سے بھی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ ظاہر عالم ہے، اس کی اقتداء لوگ کرتے ہیں، تو جو اقتداء کرنے والے ہیں ان کو صرف اپنے عمل کا ثواب ملے گا، جو عمل وہ اپنی ذات تک کر رہے ہیں. اور عالم جو سب کا مقتدا ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ اپنے عمل کا بلکہ دوسروں کے عمل اور عبادت کا اجر اور ثواب بھی مل جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے سبب اور ذریعہ بن رہا ہے. تو اس وجہ سے فرمائے کہ اس کے ثواب تک، اس کے اجر تک اور اس کی نیکیوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی اچھے طریقے کو ایجاد کیا، لوگوں نے اس پر عمل کر لیا، تو فرمایا کہ اس شخص کو جو بھی اس پر عمل کر رہا ہے ان کے مجموعی اعمال کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی برے کام کی بنیاد رکھ لے تو جتنے بھی لوگ دنیا میں اس برے کام کو کریں گے، سر انجام دیں گے، ان کا مجموعی عذاب یا جو مجموعی عذاب اس گناہ پر ملے گا، تو فرمایا وہ سب کو الگ الگ گناہ ملے گا اور ان کو توبیخ کی جائے گی، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. لیکن یہ شخص جس نے ابتدا رکھی ہے، ابتدا اس نے کی ہے، بنیاد اس نے رکھی ہے، تو فرمایا اس کو مجموعی عذاب اللہ تعالیٰ دے گا. جیسے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیطان نے گناہوں کی ابتدا کی. سب سے پہلا گناہ دنیا میں وہ شیطان نے کیا. 6 یا 7 گناہ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ شیطان کے اندر موجود تھے، جن کو ابلیسی گناہ کہا جاتا ہے. تکبر اس کے اندر تھا، حسد اس کے اندر تھا، جھوٹ اس کے اندر تھا، جھوٹی قسم اس نے کھائی، مکر و فریب سے کام لیا، بے ادبی اور گستاخی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناظرے پر اتر آیا، استکبار سے کام لیا. یعنی تکبر تو تھا ہی، ساتھ استکبار بھی ہو گیا کہ غلط بات پر اڑا ہوا تھا اور اس کے متعلق دلائل پیش کر رہا تھا. تو فرمایا یہ 6 یا 7 گناہ اس کے اندر تھے. اب دنیا میں جتنے بھی متکبرین آئیں گے، جتنے بھی حاسدین آئیں گے، جتنے بھی جھوٹے آئیں گے، جتنے بھی جھوٹی قسم کھانے والے آئیں گے، جتنے بھی بے ادب اور گستاخ آئیں گے، جتنے بھی مکر و فریب کرنے والے آئیں گے، فرمایا ان کا گناہوں کی مجموعی سزا اللہ تعالیٰ شیطان کو دے گا. کیوں؟ ابتدا اس نے کی. اور فرمایا دوسری طرف توبے کی بنیاد وہ آدم علیہ السلام نے رکھ لی. تو دنیا میں جتنے بھی تائبین آئیں گے، جتنے بھی گناہگار آئیں گے اور پھر اس کے بعد توبہ کی توفیق اللہ ان کو دے گا، تو ان کی اس توبہ کا مجموعی ثواب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دے گا. کیوں؟ ایک اچھی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھ لی اور شیطان نے بری بنیاد رکھ لی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوشش کی جائے کہ انسان نیک اعمال کرے اور ایسا عمل کرے کہ جس کی لوگ پیروی بھی کریں، اور اگر پیروی کریں بھی تو تاکہ وہ اجر اور ثواب والی بات ہو. ایسا کام ہو جس پر اجر مرتب ہو رہا ہو، جس پر ثواب ملا جا رہا ہو، جس پر کچھ نیکی انسان کو مل جائے. اور اگر وہ کوئی غلط کام کر لے تو بعض اوقات انسان کہتا ہے یہ تو میں نے اپنی ذات کے لیے کیا تھا، اس کا اثر مجھ تک محدود تھا. تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ متعدی ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا اثر لازم ہوتا ہے، انسان کی اپنی ذات تک برقرار رہتا ہے، باقی رہتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ لوگ آ کے پھر اس پر چلتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے. تو لوگ اس کی دیکھا دیکھی اس عمل میں، اس برے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو جو بھی اس برے عمل کو کرے گا تو ان کو تو سزا ملے گی ہی ملے گی. اس شخص کو ڈبل ٹرپل بلکہ
دوگنا چوگنا، یہ جتنا آپ کہہ سکے، جتنا کوئی گناہ کرے گا مجموعی سزا یہ انسان پائے گا۔ تو لہذا انسان گناہ سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور ایسا گناہ قطعاً نہ کرے جس سے دوسروں کے لیے راہ کھل سکے، یعنی متعدی گناہ سے کم از کم اپنے آپ کو بچائے، اور خوش نہ ہو کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے مجھ تک اس کا اثر باقی رہ گیا۔ نہیں، بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کا اثر صرف میری ذات تک باقی رہے گا یا لوگ بھی اس گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ جب یہ سوچیں گے تو پھر انسان سے گناہ بھی کم ہوگا، اور اگر ہوگا کبھی تو کم از کم اس کے دل کے اندر ندامت ضرور پیدا ہوگی۔ تو کیا فرمایا کہ عالم کا جو مرتبہ ہے اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، غالباً کل یہ میں نے نہیں بیان کیا تھا، ایک صحابی آئے، میں نام ان کا بھول گیا ہوں، آئے ماشاءاللہ قرآن تھا کھل تھا مرتا نہ ٹائیں تھا کھل تھوڑے کنا وے تھا سی مطلب ہے کہ ادھر پر مڑائی ہیں بالکل سے دکھنی ٹائیں نہ مڑتا مدمک یہ حال ہے شاہ صاحب یہ حال ہے تو سنگیاں ظفر سینا نہیں نہ سے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، چونکہ صحابہ وہ تدریس سیکھ رہے تھے اور ان کے اندر سیکھنے کا جو وہ جذبہ موجود رہتا تھا، ہر وقت کار فرما رہتا تھا یہ جذبہ کہ کچھ نہ کچھ ہم سیکھ لیں، اپنا وقت انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ وہ ہمارے قاری صاحب کہا کرتے ہیں نا کہ میں نے پیریڈ ضائع نہیں کیا، جب کوئی بات کرتے ہیں نا قاری فضل غدیر صاحب تو وہ یقیناً ایسے ہی ہے کہ حضرت کی صحبت کو انہوں نے اٹھایا اور خوب اٹھایا ہے، یعنی کوئی وقت ضائع نہیں کیا یہ مطلب۔ تو جب بھی کوئی بات کرتے نا تو کہتے کہ جو ہے نا میں نے پیریڈ ضائع نہیں کیا، تو بہت سے لوگ آ کر پیریڈ بھی ضائع کر لیتے ہیں نا، آئے بھی اور نہ بھی آئے برابر ہو گیا معاملہ۔ کیوں؟ جو مقصد ہے جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو حاصل ہی نہیں کیا، جب آ گیا ہے تو وقت کیوں ضائع کر رہا ہے؟ وقت کا ضائع نہ کرنا گویا اس نے پیریڈ جو ہے نا پورا لگا دیا۔ بعض بات ہوتے ہیں نا طلبہ جاتے ہیں خصوصاً کالج وغیرہ میں یونیورسٹیوں میں، گھر سے تو چلے گئے، وہاں ایک جو ہے نا کلاس لے لی، پھر اگلی نہ لی، چلو جی ظفر آخر ذرا چکر لانے چھوڑے نا استاد اسی کے کلاس ہوتی چل، اب پیریڈ جو ہے نا ضائع کر دیا۔ وہ ان کو پتہ ہوگا ان چیزوں کا۔ تو بہرحال جو ہے نا کلاس ضائع نہیں کرنی۔ تو صحابہ کے اندر جو ہے نا یہ مادہ تھا، یہ حرص ان کے اندر موجود تھی، سیکھنے کا مادہ، سیکھنے کی حرص موجود تھی۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم اور عابد میں کس کا مرتبہ بلند ہے؟ کہ عالم کا مرتبہ بلند ہے یا عابد کا؟ سنتے آ رہے تھے لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے یا مزید کچھ حاصل کرنے کے لیے سوالات فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام، چونکہ دونوں تعلق تھا، اصلاحی تعلق بھی تھا، ساتھ تعلیم اور تعلم بھی تھا، اس وجہ سے وہ پوچھتے بھی رہتے تھے ساتھ، اور ان کے پوچھنے میں خیر جو ہے نا وہ امت کے لیے نکل آئی۔ ہر بات کا پوچھا، ہر نقطے کا انہوں نے پوچھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ان کو جواب دیا۔ تو جو باتیں پیش آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی زبان پر ان باتوں کو جاری کر دیا تاکہ امت کے لیے یہ ایک نمونہ بن سکے اور ایک حکم وہ امتیوں کے سامنے آ جائے۔ اس وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انبیاء سے کچھ کام قصداً ارادتاً کروا دیا کرتے تھے۔ مثلاً دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت میں کچھ اشتباہ ہو گیا، التباس ہو گیا، جیسے انسان بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا دیکھو تمہارے وضو میں جو ہے نا وہ احتیاط نہیں ہوتی، وضو تم صحیح طریقے کے مطابق نہیں کرتے ہو، یعنی سنن اور مستحبات کا اہتمام نہیں کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ بے وضو ہو، وضو تو ہے تمہارا لیکن ان میں سنن اور مستحبات کا جو ہے نا اہتمام نہیں کرتے ہو، فرمایا اس کا اثر دیکھو مجھ پر پڑ جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سجدہ فرمایا، سجدہ سہو فرمایا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولتے تو سجدہ سہو کے حکم کہاں سے آتا؟ امتیوں کے ساتھ یہ معاملہ اگر درپیش ہو جاتا بعد میں اور یہ حکم اس وقت نازل نہ ہوتا،
یہ کام نہ ہوا ہوتا تو کیسے ان کو معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں کوئی خلل واقع ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے ہوگا، کیسے اس کمی کو پورا کیا جائے گا؟ یا مثلا دیکھیں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، فرمائیں بھائی قضا نمازوں کو لوٹاؤ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران سفر ایک غزوہ سے واپسی پر آرام فرما رہے تھے اور اس دوران نماز قضا ہو گئی، تو اب قضا نمازوں کا حکم اور اس کے لوٹانے کا طریقہ اور طرز یہ جو ہے نا امت کے سامنے آ گیا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں چونکہ امت تک اس پیغام کو پہنچانا تھا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پیدا فرمایا، پھر وہ شان عطا فرمائی کہ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کی، غفلت نہیں فرمائی۔ تو حرص تھی ان کے اندر، تو پوچھ لیا اس صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی شان بلند ہے یا عابد کی؟ تو ظاہر میں اگر دیکھیں تو عابد کا مرتبہ بلند نظر آتا ہے، کیوں؟ وہ عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور عبادت اس کی اپنی ایک شان ہے، اہمیت ہے، حقیقت ہے۔ تو مثلا ایک شخص پڑھ رہا ہے، مثلا یہ قرآن پاک سامنے کھولا ہوا ہے، یا حدیث پاک کی کوئی کتاب ہے، یا فقہ کی کوئی کتاب ہے، یا کسی بھی فن کی کوئی کتاب ہے، اور ایک شخص اس کا مطالعہ کر رہا ہے، دینی کتاب ہے، دنیاوی ہے بھی نہیں، اس کا مطالعہ کر رہا ہے، اور دوسرا قریب میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، تو باہر سے آنے والا یہی کہے کہ دیکھو نماز پڑھنے لگے گا، وہ اس کو زیادہ اہمیت دے گا، زیادہ ترجیح دے گا، کیوں؟ عبادت میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ یعنی قرب کا ایک ذریعہ ہے یہ، اس کو لوگ دیکھتے ہیں، پھر اس پر لوگ رش بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے نا مطالعہ کر رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے، جو ہے نا ذاتی مطالعے میں مصروف ہے، کوئی کتاب حدیث کی پڑھ رہا ہے، تو اگرچہ بہت بڑا کام ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کی عبادت وہ ہے جس کو یہ دوسرا سر انجام دے رہا ہے۔ مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا باقاعدہ تلاوت کر رہا ہے، ہر ایک سن رہا ہے، یا ذکر میں مشغول ہے، درود شریف میں مشغول ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، تو ہر ایک کہے کہ بھائی دیکھو کمال کر رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے پوچھ لیا کہ جی عابد کا درجہ بلند ہے یا عالم کا درجہ بلند ہے؟ کیا ہے؟ تو کہا سم پوچھے کی پال دیں، ہاں کیا ہے؟ آنکھوں میں کار بیٹھے دا سا سوچتا سا کار علی جاگ دی ہے کہ سے نہیں سوچی دی ہے اس رگا آج تو جملے ساری دیڑی نمازاں پڑھ سی تھی، یہ تھا پہ مزے کرنے پیچھے ہو کے جانے دی راہ نہ بند کری تو جاگ کے بہی اچھا نہیں تو میں اس ابرار دے کناڑیاں بٹھا سی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ ظاہراً اگر آپ جو ہے نا تقابل کریں تو ظاہر عبادت گزار کی عبادت نظر آنے والی بھی ہے اور اس کا اثر بھی ہے، دوسرے اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں بنسبت علم کے۔ اس وجہ سے صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں کون سا جو ہے نا مرتبے میں بلند ہے، عابد کا درجہ زیادہ بڑا ہوا یا عالم کا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا، صحابی کا نام بھول گیا ہوں، فرمایا دیکھو تمہاری اس بات پر میں تو مسکرایا یعنی تعجب ہوا مجھے تمہارے اس پوچھنے پر، فرمایا مجھ سے زیادہ فرشتے بھی تعجب کر رہے ہوں گے، کیا بات تو نے پوچھ لی ہے؟ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سست عالم بالکل بیکار جو کسی کام کا نہ ہو، بس صرف اس پر ٹھپا لگ گیا ہو کہ عالم ہے، آسان الفاظ میں، تو ایک سست عالم فرمایا اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے؟ فرمایا اگر اس کے مقابلے میں 70,000 محنتی عابد جو ہے نا دنیا میں پیدا ہو جائیں، عابدوں کی جماعت ہو اور ان کی تعداد کتنی ہو؟ 70,000 ہوں، وہ عابد ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، محنتی بھی ہوں، یہی بس یہیں ایک دیہڑی پڑی دبا پھر پیغام ہو گیا۔ فرمایا 70,000 عابد ہوں، محنتی ہوں جو مسلسل عبادت کر رہے ہوں، رات کو فرمائے جاگنے والے ہوں یعنی قائم اللیل ہوں، اور فرمائے دن کو روزہ رکھنے والے ہوں، تو فرمائے ان 70,000 عابدوں پر اس سست عالم کا درجہ نا وہ بلند ہے، وہ ان سے بدرجہ بہتر ہے کہ یہ 70,000 ہیں اور پھر جو ہے نا مسلسل عبادت کر رہے ہیں، تو فرمائے ان کی عبادت اس سست عالم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنا اونچا درجہ ہے۔ پھر ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے تھے، دیکھے ایک شخص راستے میں کھڑا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیا کہ کوئی کھڑا ہے،
تو فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں شیطان ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کیوں کھڑا ہے؟ مسجد کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا جی مسجد کے سامنے کھڑا ہوں۔ فرمایا اندر داخل بھی نہیں ہو رہے ہو، باہر کھڑے ہو، ڈر رہے ہو، کانپ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی اندر یہ ایک شخص جو ہے نا نماز پڑھ رہا ہے اور قریب میں ایک دوسرا آدمی سویا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جو ایک سویا ہوا ہے دوسرا جاگ رہا ہے نماز میں لگا ہوا ہے تو تمہارا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے، عمل سے نکالنا ہے، عمل میں جو نا رکھنا پیدا کرنا ہے، توجہ کو ادھر ادھر کرنا ہے۔ وسوسوں کے ذریعے سے انسان کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا اندر داخل کیوں نہیں ہوتے ہو تاکہ اس آدمی کی نماز کو تم خراب کر دو؟ اس نے کہا جی یقیناً ایسے ہی، ہمیں اسی نیت سے آیا تھا کہ چلو نماز تو اب پڑھ رہا ہے، اب نماز میں کچھ گڑبڑ پیدا کر لو، کچھ اس کی خشوع اور خضوع میں کچھ کمی آ جائے، جو اجر ثواب اس کو پورا ملنا ہے تاکہ اس میں کمی تو آ جائے نا۔ چلو اگر عمل سے میں نہیں نکال سکا کم از کم عمل میں گڑبڑ پہ تو پیدا کر دوں نا، انوارات و برکات جو کما حق وہ حاصل ہونے تھے وہ تو حاصل نہ ہو، کچھ نہ کچھ میں اپنا کام کر گزروں۔ فرمایا جاؤ نا، جب یہ نماز پڑھ رہے تو جاؤ داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی جو قریب سوئے ہونے سے میں ڈر رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے سے کیا ڈرنا؟ اس نے کہا جی یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ جاہل عابد ہے، صرف عابد ہے، نرا جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، عبادت کا ایک چسکا اس کو لگ گیا ہے۔ لیکن یہ جو قریب سوئے ہوئے نا یہ عالم ہے، عالم۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں اندر داخل ہو جاؤں اور اس دوران یہ عالم جاگ جائے اور میں اس کی نماز میں اگر خلل ڈال دوں تو بہت ممکن ہے اور یقیناً ایسے ہی ہے کہ یہ عالم اس کی رہنمائی کر کے اس کی نماز کو درست کر دے گا۔ اس وجہ سے میں ڈر رہا ہوں کہ اندر داخل نہیں ہو رہا ہوں، چلو جیسے تیسے بھی اب پڑھ لے بس ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ عالم جاگ جائے اور اس کی نماز میں اگر کوئی گڑبڑ ہے بھی تو اس کو جو ہے نا تصحیح نہ کروا دے۔ اس وجہ سے میں ڈر رہا ہوں کہ اگر یہ سویا ہوا ہے پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور اگر جاگ رہا ہو پھر تو ہے ہی ڈر۔ اسی وجہ سے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کس دن ہوئی یا کس دن ہوتی ہے کہ جب دنیا سے کوئی عالم جو ہے نا اٹھ جائے۔ یہ اس کے لیے خوشی کا بہت بڑا دن ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے اس کے لیے۔ یعنی سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہے؟ جس دن کوئی عالم ربانی دنیا سے اٹھ جائے، پھر وہ ناچتا ہے کودتا ہے، کس بنیاد پر کہ چلو ایک آدمی سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن جب اس کا نائب پیدا ہو جاتا ہے، جان نشین آ جائے، پھر جو ہے نا وہ اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیتے کہ اوہو ہم نے کہا اس سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہ تو پیچھے اپنے خلفاء کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اتنا وہ خوش ہوتا ہے، کسی اور کے جو ہے نا مرنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا، لیکن عالم کے مرنے پر خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اس سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ لیکن علم کی قدر ہو بھی تو تب نا۔ اب دیکھیں ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، دمشق میں تھے، وہ بہت دور سے ایک آدمی گیا، غالباً مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کہیں اطراف سے آیا، بڑا لمبا سفر کیا، جا کر ملے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس آیا ہوں، سنا ہے آپ کے پاس ایک حدیث ہے، اس حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا صرف اس مقصد کے لیے؟ اس نے کہا جی دمشق میں اور کام ہی نہیں ہے میرا کوئی، صرف اور صرف اس حدیث کے لینے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے میں آیا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، بیٹھ گئے اور اس کو یہی حدیث سنائی۔ فرمایا کہ جو علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے، مختلف یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرمایا جو علم کی طلب میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار اور دعائیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس پہنچ نہ جائے۔ اور فرمایا جو علم کی طلب میں نکلتا ہے تو جیسے ہی اس نے قدم اٹھایا رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا واپسی تک اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال نامے میں کیا لکھتا ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب لکھتا ہے۔ اور فرمایا جو کوئی ایک آیت سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے، مسجد کا رخ کرے، مسجد کا ذکر اس وجہ سے کہ ظاہر تعلیم اور تعلم کا تعلق مدرسے کے ساتھ ہے، مسجد کے ساتھ ہے، خانقاہ کے ساتھ ہے، مرکز کے ساتھ ہے، عمومی طور پر یہ چار جگہیں، ورنہ ہر ایک جگہ مسجد ہے۔ جو الیت الارض مسجدا و طہورا، جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہی مسجد ہے، وہی خانقاہ ہے، وہی مرکز ہے، وہی سب کچھ ہے۔ لیکن چونکہ یہ خاص ان اداروں کی نسبت جو ہے نا دین کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ان کو یہ نام دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے اور ایک آیت ہی سیکھ لے تو فرمایا اس کو کامل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
جیسے ایک شخص جو ہے نا حج کے لیے جاتا ہے، جیسے ابھی دوست جا رہے ہیں، قاری وحید صاحب گیا، پیچھے صاحب یونس بھی جا رہے ہیں، اور ایسے دوست جائیں گے یا جا چکے ہوں گے، تو کتنا جو ہے نا خرچہ ہے، سرکاری خرچہ تو 8.5 لاکھ ہوگا، اپنا خرچہ ساتھ ملائے 10 ہو جائے گا، اور اگر کوئی پرائیویٹ جاتا ہے تو اس کا کتنا ہے 11 لاکھ تو جمع کرے گا، 1.5-2 لاکھ اپنے بھی لگائے گا تو 13 لاکھ ہو گئے، پھر وہاں پر 30-40 دن بھی لگائے گا، اس کے بعد طواف بھی کرے گا، آہوزاری بھی کرے گا، اور مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضری بھی دے گا، سب کچھ کرے گا، عرفات بھی جائے گا جو حج کا یعنی رکن اعظم ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی معلوم نہیں کہ حج قبول ہو یا نہ ہو، مردودیت کا جو ہے نا احتمال پھر بھی تو ہے، یعنی اتنا خرچہ ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کھپاتا ہے، لگا رہتا ہے دن رات ہے۔ جنہوں نے حج کیا ان کو زیادہ اندازہ ہے کہ کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، دن جو ہے نا پھر پوری نہیں ہوتی، چور چور ہو جاتے ہیں، خصوصاً حج کے جو 3-4-5 دن ہیں، یعنی 8 تاریخ سے لے کر انتہائی طور پر 13 تاریخ تک، یہ جو 5 دن ہیں، لیکن کرنے کے بعد پھر بھی انسان متردد ہی رہتا ہے کہ بھائی میں نے کوشش کی، پتہ نہیں حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، کسی بنیاد پر کسی عمل کی میری آکاری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کہیں میرا عمل برباد نہ ہو جائے۔ لیکن فرمایا صرف جو ہے نا علم کی طلب میں نکل گیا تو فرمایا اس کو کامل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ظاہر جو علم کی طلب میں لگ گیا، پھر اس کے متعلق باتیں کرنا اور شکوک اور شبہات کا اظہار کرنا، تو یہ بھی جو ہے نا بڑی بے عقلی اور نادانی کی بات ہے۔ جیسے کل میں نے عرض کر دیا تھا آپ کے سامنے کہ 8 سالہ بچہ فارغ ہو گیا، علم اس نے سیکھ لیا، عالم بن گیا، پھر اس کے باوجود اگر آپ کہیں کہ بھائی کوئی دین کا کام کر رہے ہو تو یہ افسوسناک بات ہے نا، کہ اس کے دین کے کام کو آپ نہیں دیکھ رہے، جو اصل ہے، بنیاد ہے، اس میں وہ لگا رہا، 8 سال تک لگا رہا، مسلسل لگا رہا، اور اس کو آپ کہیں یہ کچھ نہیں ہے، تو یہ نادانی ہے نا، یہ نادانی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات نادانی میں جو ہے نا وہ دوست بہت نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ نادان دوست سے دانا جو ہے نا دشمن زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ ایک جذبہ ہوتا ہے نا، ظاہر جو خانقاہ کے ساتھ تعلق ہوگا اس پر خانقاہ کا رنگ زیادہ غالب ہوگا کہ بس سارے کافر ہیں، خانقاہ علی مسلمان ہیں، وہ یہی کہ ظاہر ہے۔ جو مدرسے میں ہے تو وہ کہ بھائی مدرسہ اصل ہے، باقی سب کافر ہے۔ کافر سے مراد یہ کہ کچھ نہیں ہے، اور جو مرکز میں جاتے تبلیغ میں جاتے وہ کہ بھائی یہ راستہ تو یہی ہے کہ باقی تو سب ہیں ہی نہیں لیں، تو یہ پھر افراط اور تفریط پیدا ہو جاتی ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جس شعبے کے ساتھ تعلق ہے اس کو تو انسان ظاہر مقصد ہی سمجھے گا اور مقصد سمجھ کر اس میں کام کرتا رہے، لیکن دوسروں کی تنقیص بھی نہ کرے نا، دوسروں کی تائید بھی کرے کہ ہاں یہ بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، اپنے اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی کی تنقیص نہ ہو دل میں، نہ زبان سے ہو نہ دل میں ہو۔ ہاں دل میں تو آپ کے جذبات آ سکتے ہیں کہ یار کام تو یہی ہے، وہ تو الگ ایک بات ہے، لیکن جب زبان سے اظہار کریں گے نا پھر یہ نقصان والی بات بن جاتی ہے، پھر اس سے جو ہے نا رکھنا پڑ جاتا ہے، پھر اس پہ بے اتفاقی پڑ جاتی ہے، پھر اسی سے بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر آگے لوگوں کا جو ہے نا وہ ذہن خراب ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہاں سے آیا جی؟ غالباً عراق سے گیا یا دمشق سے گیا، شام اس وقت کیونکہ زیادہ مشہور تھا اس وجہ سے لوگ وہاں سے زیادہ جایا کرتے تھے، وہاں آیا بھی کرتے تھے جایا بھی کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، یہ شخص چلا گیا ان کے پاس اور کہا جی میں آپ کے جو ہے نا ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہاں سے ہے؟ کہ جی دمشق سے میں آیا ہوں۔ فرمایا اچھا کس لیے آیا ہو؟ کس وقت؟ کہ جی صرف اور صرف آپ سے دعائے قنوت سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جو ہے نا متحیر ہوئے، خوش ہوئے انتہائی، بیٹھ کے فرمایا بس اسی کام کے لیے؟ کہ جی بس اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے نا پورے دمشق میں کوئی دعائے قنوت پڑھنے والا نہیں تھا یا ان کو آتی نہیں تھی، لیکن ان کا اپنا ایک شوق تھا کہ میں براہ راست جاؤں اور خلیفۃ المؤمنین سے، مسلمین سے جو ہے نا یہ میں سیکھ لوں اور اس کا معنی اور مطلب میں سیکھ لوں۔ شوق تھا نا، ایک جذبہ تھا۔ ورنہ ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ اسلام جو ہے نا 24 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا، پھر دمشق جو ہے نا وہ تو تھا ہی اس کا مرکز، تو کیا وہاں کوئی جو ہے نا ایک صحابی نہیں تھا یا کوئی تابعی نہیں تھا کہ وہ ان کو سکھا دیتا، لیکن اپنا ایک جذبہ تھا۔ فرمایا میں صرف اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، بیٹھ گئے اور فرمایا
کہ وہ شخص جو علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیتا ہے. تو کس لیے آیا تھا جی؟ دعائے قنوت سیکھنے کے لیے. اور میں سارے کو لوگ پسند ہے یہ کر سو ایک کم دیر سے آئی ہیں تو مختار تھا بستر پہنچ رہے نیندر پوری ہوئے اس کی رسی تھا بیٹھے تو 24 گھنٹے وہ کارو اس کو لو دم شم کرال کے آندہ کریے رہے مڑے تھا کوئی پھوک مارتا جی میں خوش رہے ہوں تو لوگ دیکھن تو طبیعت ہوں کھل جلے نا یہ کروٹھاں پی دی ہوتے زفراسی بس ایک میں ہی رہ گیا تھا باقی دس مار سٹ ایک میں ہی رہ گیا بھائی خوشحال پہ ہو کی ہر ویلے پریشان ہوئے دیکھو اس کو ماشاء اللہ آئے کار بھی آئیں مومن ہوئے تو ہونے کے لاؤ اس کو دھائیں جگہ ہے اس کو مجلس بچ بیٹھنا بھی کچھ آداب ہے نہیں تو نہیں آن کے آئیں جی آپ پتہ بس سنجیدگی اور وقار کو بس اس بزرگی سمجھنا ہے جی بالکل پہنچے دے اتنا پہنچے دے ادھا کچھ اور حال ہوتا ہے اس کا سمجھ گئے کہ نا سمجھ جاگنا کیا بات کر رہا تھا بھائی یہ گل کرتا تھا ہاں دعائے قنوت کون سنا سی کم سن ہونا ہی ہے سارے ماشاء اللہ تانا تپو سکم پر ان ٹول رہتے اب 10 کلو گولوا 15 منٹ پارے تھا میں وضو کردا تو موبائل کا نا اللہ دے لگے دس سبق ہے وہ سر کہتا نہیں پزور رہا لے گا تاسو کو نہ آئے جیسے کل اعلان ہوگا کہنا چاہیے بھائی ابھی جو ہے نا مذاکرہ ہوگا یعنی رضائل اور خسائل پڑھیں گے پھر آخر میں مذاکرہ ہوگا ایک اور لفظ کھولو وہیں مار چھڑی اس بیچ سنے سب سے یہ لفظ آخر تھا کہ رضائل اور خسائل کا جو ہے نا یہ پڑھیں گے 10 منٹ تک پھر مذاکرہ ہوگا پھر دعا ہوگی میں پتہ نہیں کہ شے اس کو ہی پتہ نہیں میں کیا ہے تو بہرحال یہ نیچے جو ہے نا ڈز ہوئے میں ہے کوئی بڑے دے تھا یہ نکلا میں نے کہا جاؤ کہ بس وضو کرتا ہوں جی 15 منٹ تک جو وضو ہی کرتا رہا اندر پھر آخر میں آیا وضو کیا تھا یہ جو ہے موبائل میں لگا ہوا تھا تو کس لیے آئے ہو اب اتنا جذبہ ہی نہیں ہے ماننے کا کہہ بھی یہ 5 منٹ وضو کے لیے دیں گے 5 کی جگہ 10 ہو گئے تھے ہم نے 5 سے لکھا تاکہ جلدی کر لیں نا اب یہ کیا سیکھے گا خاک سیکھا اس نے ابھی میں پوچھتا ہوں تو قنوت سنا ہوتا جو ہے نا سر جھکا دیا اس طرح ہو گیا اب میں زلمے خان سے کہوں قنوت تم پڑھ لو چلو وہ تمہارا پیٹی باندھ ہے قومی ہے آپ پڑھ لو تو یہ کہ بھائی بس میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے کیا خیال ہے اعجاز تو قنوت پڑھ کے ہم سیکھے نا جی بڑھ سی تھوڑی پھر ڈکے لگ سن تو سنگ اور وہ دمشق سے جو ہے نا سفر کر کے آیا اب ادھر کسی کو کوئی دعائے قنوت نہیں آتی قرآن پاک نہیں آتا بس میں سورہ اخلاص ہی پڑھ کے شکر ہے تو کیا آندھی ہے یہ بھی نہ آئے تو پھر کسی کو کہو بھائی قرآن پاک آپ نے نہیں پڑھا پڑھ لو اس کو بھی تیار نہیں سارا دن جو ہے نا وہ پھرتا رہے گا گھر میں پڑھا رہے گا بھائی قریب مسجد ہے کوئی قاری ہوگا حافظ ہوگا عالم ہوگا کوئی بھی محلے دار ہوگا جس نے قرآن پاک پڑھا ہے تمہارے گھر میں بچوں نے پڑھا ہوگا کسی نے تو پڑھا ہوگا ان سے پڑھ لو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے اور کہتے کیا کیجیے بس اس نال کام چل جل سی جی بولو اللہ حد نال کام چل جل سی نہیں چل دے کام ادھر اس کو دیکھیں کہ وہ دماغ سے سفر کر کے گیا دعائیں قنوت سیکھنے کے لیے اور ادھر جو ہے نا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے قرآن پاک کا اس کو کہا جا رہا ہے تشویق اور ترغیب دی جا رہی ہے وہ ٹس سے مسی نہیں ہوتا وہ آتے چلو جی گزارے سے گزارے والا کام نہیں پھر وہ تھا بھی پھر گزارے ہی اسی ادھر تو ہم جو ہے نا اچھی چیز مانگتے ہیں اچھی جگہ جو ہے نا مانگتے ہیں اچھی نعمت مانگتے ہیں اور ادھر جو ہے نا محنت نہیں کرتے ماشاء اللہ جا کے رہے بیاہ تھوڑا ہو گیا ہوں مڑ مڑ کے بیاہ لے کپڑے لاندے میں نے ایک ہی بیاہ لے ایسے جی شمس الدین آواز جی تو بہرحال جی کیا کروں شاہ صاحب باتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہم جو ہے نا نہ نماز کسی نے سیکھی نہ اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہے ترجمہ سمیر کو آتا ہے ترجمہ نماز کا آتا ہے تعالیٰ راضی ترجمہ راضی تعالیٰ تحیات اللہ ترجمہ ہوگا بس آتے آ رہا ہے مجھے ترجمہ تحیات اللہ والصلوات والطیبات ترجمہ کرو بس گال ختم تو یہ باتیں سیکھنے کی ہیں سارے سر سٹے دن اگلی جمعے کے انشاءاللہ میں سارے کو پوچھتا ہوں ٹھیک ہے جی رسے تو ساس تو سنگھ پہلے پوچھتا ہوں
ٹھیک ہے، تو روز کہیں گے پھر پیچھا کر کے بندہ کرنا ایسا نہ بوجھ تناو ہے کم از کم نا. تو دیکھے طبیعت ہی بوجھ آ جو فائدہ کے یہ تو کوئی ایسی غم کہن کے تھا نا بیٹھے تھے دنیا دا نا اگر یہ غم تو شیطانہ سر مطلب ہے پرا پورا ٹھنڈا رکھے تھے دیکھو تو بھی مطلب منہ منگلار کیتے تھے بیٹھے تو ہوئے تھے کم ڈبل ہو جلدے. کیوں شاہ صاحب کچھ تو جو ہے نا بساط ہونا چاہیے تھا نا، فرحت ہوئے قبضی کیفیت 24 گھنٹے تو سنتا ہوں دیا تھا پہنچتے ہوتے، اس کو قبضی کیفیت آتے نا، بس ہر وقت ہرو کا روسے تھا. بالکل جی ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے جڑے سلوک نبوت پہ چلتے ہیں تو انہیں تو قبض ہوندی بھی ہے. اس کا پتہ کہ نہیں پتہ، چلو اس کو فیل کے ذریعے بیان کر سکیں انشاءاللہ. سلوک ولایت اور سلوک نبوت طریقے کتنی قسمیں؟ 2 ہیں نا، طریق جذب اور طریق سلوک. طریق جذب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اچانک کھینچ لے اپنی طرف بغیر کسی عمل کے، کھینچ لیا، دل میں جو ہے نا دائیہ پیدا ہو گیا، عشق و محبت پیدا ہوگی، اس کے بعد پھر عمل کرتا ہے تکمیل ہو جاتی ہے. اور طریق سلوک کیا ہے کہ پہلے سے مجاہدات جیسے اکابر کرواتے ہیں، مجاہدات کرواتے اس کے بعد جو ہے نا ولایت کے مقام تک پہنچ جاتے. تو ایک طریق جذب اور ایک طریق سلوک ہے، یا طریق ولایت آپ کہہ دیں جو بھی کہہ دیں. پھر آگے اس کی 2 قسمیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا جی، تو کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص وہ تابعی دمشق سے گیا صرف دعائے قنوت سیکھنے کے لیے، تو اپنے اندر جو ہے نا یہ جذبہ پیدا کریں، کم از کم نماز کا مطلب اور معنی تو آپ کو آئے نا کہ میں الحمد پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں. بس یہی لگے تھا میں دعائے قنوت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے، سیکھ لینا، کوئی مشکل تو نہیں ہے. نماز کی جو کتاب ہے اس میں جو ہے نا دعائے قنوت کا ترجمہ موجود ہوگا، وہ پڑھ لیں، مسلسل پڑھیں، آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم تو اتر جائے گا نا. اس طرح تحیات ہے، اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. یہ تو 3 باتیں ہیں نا، سبحان ربی العظیم اور اعلیٰ، اس کا معنی تو سب کو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے، بڑا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے. تو یہ 3 چیزیں وہ بھی آپ کو نہ ہیں. سورہ اخلاص کا معنی وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، آخری چند صورتیں ان کا ترجمہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، تو پڑھنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن معنی ذہن میں ہو تو پھر جب انسان پڑھتا ہے اس کا اپنا جو ہے نا ایک مزہ اور رنگ ہوتا ہے، اس کا پھر اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو اس اثر کو آپ نے بھی لینا ہے. جو ہے نا ان کے اندر، صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر دیکھیں کتنا جذبہ تھا. اب وہ بھی کہتا چلو بھائی مجھے معنی آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے نماز سے عجل سی نہ. انہوں نے کہا نہیں، ایسی نماز ہمیں نہیں چاہیے. پوری جو ہے نا نماز ہو، کامل نماز ہو، اکمل نماز ہو، اس کے لیے اتنا بڑا سفر کیا. ایک حدیث کے لیے جو ہے نا لوگ کتنے سفر کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کیسے انہوں نے صعوبت کو اٹھایا، برداشت کی تکلیفیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بھی عطا کیا نا. ایک حدیث کے لیے میلوں سفر کیا، دنوں کے اعتبار سے میلوں سفر کیا، صرف ایک حدیث کے لینے کے لیے جایا کرتے تھے. اور کھانا کیا ہوتا تھا؟ کبھی بادام کا ایک جو ہے نا ایک بادام کھائے یا 2 دانے کھا لیے تھے، بس سارا دن اس پر گزارا ہوا کرتا تھا. علم ان لوگوں نے سیکھا تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوئی، لیکن انہوں نے سیکھا جس انداز میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے ان کے تقوی اور طہارت اور مجاہدے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے قدر و منزلت بھی عطا فرما دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے اتنی مفلسی تھی، کیونکہ والد تو تھے نہیں، یتیم تھے. شروع میں پھر آنکھوں کی بینائی وہ بھی ختم ہو گئی، پھر والدہ نے بڑی دعائیں کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو لوٹا دیا، بینائی لوٹ گئی ان کی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ علم دین سیکھا. تو علم دین سیکھنے کے دوران ان کی عادت یہ تھی کہ یہ سب سے پہلے اول جا کر استاذ کے پاس مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے. یعنی کوشش ہوتی تھی کہ میں سب سے آگے بیٹھ جاؤں. پھر کبھی ناغہ بھی نہیں کیا، ہر لحاظ سے یعنی پنکچول تھے، ناغہ وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا ان کے ہاں. لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اتفاقی طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سبق سے غائب ہو گئے، ایک دن غائب. سب دوست احباب ان کے پریشان ہو گئے، حیران بھی کہ بھائی امام بخاری کدھر گیا، محمد بن اسماعیل کہاں چلا گیا. استاد نے بھی پوچھا بھائی وہ بخاری کدھر ہے؟ کسی نے کہا جی پتہ نہیں. فرمایا وہ تو چھٹی نہیں کرتا. یہ کیا ہو گیا ہے کہ سارا دن غائب رہا، ایک دن غائب رہا، 2 دن غائب رہا، 3 دن غائب رہے، 3 دن تک مسلسل سبق میں موجود نہیں تھے. تو استاد نے کہا بھائی جاؤ ڈھونڈو یہ کدھر گیا.
کہیں کوئی ماتم ہو گیا، کوئی عذر پیش آ گیا، کہاں غائب ہو گئے 3 دن سے بغیر اطلاع کے. اور جہاں یہ رہتے تھے تو شاگرد وغیرہ ان کے دوست وہاں چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند ہے، اندر سے آواز نہیں آ رہی. بڑی آوازیں لگائی، امام بخاری کو آواز دی کہ وہ فلانے دروازہ کھولو. ایک نے آواز دی، دوسرے نے آواز دی، تیسرے نے سے لگے رہے کوئی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ جتنا بھی تھا وہ لگے رہے. اور پھر کہا دیکھو سب کو جی شک پڑ گیا کہ شاید امام بخاری فوت ہو چکا ہے. ظاہر ایک آدمی فوت ہو گیا، دروازہ بند ہے تو کس نے کھولنا ہے؟ پھر تو توڑنا پڑے گا. ہمارے ایک پیر بھائی تھے، پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، تقریباً یہ میرے خیال ہے سن 2000 کی بات ہوگی، 2000 یا 2005 کے دوران کی. وہاں کے جو ہے نا ایک دوست تھے، ادھر کام کیا کرتے تھے اسلام آباد میں. تو پہلے سے دل کا مریض تھا، چھوٹا سا نوجوان سا تھا، یہ معین کی عمر کا ہوگا، یہ شاید تھوڑا سا کم ہو اس سے عمر میں. دل کا مریض تھا ابتدا سے، لیکن بہرحال پھر صحتیاب ہو گیا تھا، اپنا کام وغیرہ بھی کیا کرتا تھا، اور بڑا یعنی اہتمام کے ساتھ وہ خانقاہ آیا کرتا تھا. تو جن کے ساتھ کام کرتا تھا وہ بھی شناسات تھے، ہمارے پیر بھائی تھے، اسلام آباد میں تھا وہ. تو جب وہ فوت ہو گیا، کسی ضرورت کی وجہ سے انہوں نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی ہم ایسے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اتنے بجے ہم پہنچیں گے، آپ دروازہ کھول دینا. گھر میں تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے. اس دوران پھر اس پر جو ہے نا یہ اٹیک ہوا دل کا. لگ بھگ عمر میرا خیال ہے 20-22 سال تھی، زیادہ. اب وہ بیچارے جب پہنچے، جو ہے وہ ٹیلی فون لگے ہوئے، دروازہ بجا رہے ہیں. وہ بیچارہ اس پر جو ہے نا یہ حملہ ہو گیا، اندر وہ فوت ہو چکا تھا. بڑے پریشان ہوئے، مجھے ٹیلی فون کیا، اور جو اس کے اقارب رشتہ دار تھے، والدین، ان کو فون کیا کہ جی ایسے اس بچے کو ہم فون کر رہے ہیں، فون نہیں اٹھا رہا. نہ وہ PTCL وہ بھی نہیں اٹھا رہا، دوسرا کوئی فون تھا وہ بھی نہیں اٹھا رہا. اور اس کو بتایا بھی تھا، دروازہ بھی جو ہے نا ہم کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر ہم پولیس کو بلائیں یا اندر کود پڑیں جائیں، اور آگے خدا نخواستہ اس کو کچھ ہوا ہو تو یہ نہ ہو کہ ہم پر جو ہے نا الٹا ہم پر الزام آ جائے. تو ہم نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ جائیں اندر. پولیس کو بلایا، دروازہ توڑا گیا. جب گئے اندر دیکھا تو وہ جو ہے نا زمین پر پڑا ہوا تھا، فوت ہو چکا تھا. اس طرح اس کی موت واقع ہو گئی. تو عرض کیا کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ نہ کھولا تو سب کو یقین ہوگا کہ مر گیا. تو پھر باہر سے کسی نے آواز دی کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اگر تم زندہ ہو تو کم از کم ہاں ہوں تو کرو، آواز تو دے دو تاکہ یہ تشویش تو ختم ہو جائے نا. تو پھر اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی کہ ہاں میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو دروازہ تو کھولو. اس نے کہا ایک ایسا عذر مانے ہے، ایسا عذر لاحق ہے کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا ہوں. تو طلباء نے، دوستوں نے پوچھا کیا عذر ہے؟ اس نے کہا دیکھو میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اور اسی کو میں جو ہے نا دھوتا ہوں اور پہنتا ہوں. کبھی اگر اس میں پھٹن آ جاتی ہے تو وہاں پر اس کو میں سی لیتا ہوں یا پیوند لگا دیتا ہوں. لیکن اب جو ہے نا وہ کپڑا اتنا گھس گیا ہے، اتنا پھٹ گیا ہے کہ اب جو ہے نا دوبارہ اس پہ پیوندکاری بھی نہیں ہو سکتی، پیوند بھی نہیں لگ سکتا، دوبارہ سینے کے قابل بھی نہیں ہے. اب میں حیران و پریشان ہوں کیسے باہر نکلوں. اس وجہ سے 3 دن ہو گئے میں اپنے گھر میں اندر جو ہے نا کمرے میں محبوس ہوں، اور تبھی سبق میں مجھ سے ناغہ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد کسی متمول آدمی نے کپڑوں کا انتظام کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. تو امام بخاری ایسے امام بخاری نہیں بنے کہ ہر رکھے گا یار فراوانی ہوگی، کھاتا پیتا ہوگا، اچھے گھرانے والے ہوں گے. نہیں، عمومی طور پر جتنے بھی اہل علم ہیں، عمومی طور پر ان پر فقر اور تنگدستی زیادہ ہی رہی ابتدا سے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فراوانی فرمائی. اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اکابر کے بڑھاپے کو اور پچھلی زندگی کو مت دیکھنا، ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھو. مثلا آخری زندگی ہے، بڑھاپا بھی ہے، سستی بھی غالب آ جاتی ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، وہ مجاہدات نہیں کر سکتے. تو ہارے کہہ گئے یار پیری تو بڑی آسان ہے، علم تو بہت آسان ہے. فرمایا نہیں، ان کی ابتدائی زمانے کو، ابتدائی وقت کو دیکھو، کتنے مجاہدات انہوں نے کیا، کتنی ریاضات انہوں نے کی، کتنی تکالیف انہوں نے اٹھائیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو عطا فرمائی ہے. تو علم سیکھنا ہے، قدر و منزلت اگر چاہنی ہے تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا. اور مجاہدہ یہ بیکار نہیں ہے، دنیا کا مجاہدہ بیکار چلا جاتا ہے نا. اب معین دن رات جا رہا ہے، جی ہفتے میں 9:30 بجے رات ہی آنا، کدے ہفتے میں 12 بجے آنا. تو ٹھیک ہے، کوشش ہو رہی ہے،
لیکن اللہ نہ کرے پھر بھی کامیابی کے ساتھ ناکامی تو ہے نا، دونوں چیزوں میں سے ایک کام تو ہوگا نا. تو اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ اتنی محنت کے باوجود ناکام ہو گیا تو کیا نا، بات ہی ختم ہو گئی نا. اور دین کے معاملے میں تو ناکامی ہے ہی نہیں، ہر لحاظ سے کامیابی ہی کامیابی، سرخروئی ہے. کچھ حاصل ہو گیا پھر بھی، حاصل نہ ہوا پھر بھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ابو ذر اگر تو صرف ایک آیت سیکھ لے، فرمایا 100 رکعت نفل سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور فرمایا اگر ایک باب علم کا تو سیکھ لے، یعنی ایک سے زیادہ آیات تو سیکھ لے آسان الفاظ میں، فرمایا یہ 1000 نفل سے بہتر ہے، اگرچہ پھر تمہیں عمل کی توفیق ملے یا نہ ملے. یعنی ایک باب تم نے سیکھ لیا، پھر آگے عمل تو لازمی ہے، لیکن فرمایا اگر عمل نہ بھی کر سکے پھر بھی تمہارے لیے 1000 نفل سے یہ زیادہ بہتر ہے. چاہیے یہ تو فرماتے کہ کچھ نہیں ہے نا، لیکن فرمایا نہیں، یہ بیکار نہیں جاتا یہ وقت. جتنی بھی تم سعی اور کوشش کرتے ہو اس کے بقدر ضرور بے ضرور اجر اور ثواب ملے گا. بنسبت دنیا کے اگر کام جو ہے نا آپ نے مجاہدہ کیا اور جگہ پر لگ گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ ہوا تو ناکامی ہے، بس بات ہی ختم. اس میں پھر تیسری بات ہے ہی نہیں ہے. اور یہاں پر ناکامی کا نام ہی نہیں ہے، صرف کامیابی ہی اور کامیابی ہے. تو اس وجہ سے یہ سب کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم جو خانقاہ آتے ہیں نا، تو جب ہم کامیابی کے لیے آتے ہیں تو کامیابی والا کام بھی کرنا ہے. ادھر اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا، نہ جو ہے نا منت سماجت مانگنی ہے کہ جی آئیں کرو جی اوڑ آئیں کرو جی اوڑ سی تلا اطلاع ایسا ننڈے باہر نہ نکلے ہو، اندر نہ بیٹھے ہو. جی یہ کیا ہے؟ جب آ گئے ہو تو اپنا وقت جو ہے نا وقف کر دیے، تو پھر صحیح طریقے سے اس وقت کو وقف کرے نا، وقت کو ضائع نہ کریں بچوں کی طرح. ان کی جگہ جا کر جو ہے نا کوئی وضو خانے میں جو ہے نا گھس جائے، کوئی جو ہے نا جا کر لیٹرین میں گھس جائے، خوش ہوئے جی. اب مجاہدہ تو کر رہا ہے نا، یہاں بیٹھنے کی بجائے جا کر وضو خانے میں بیٹھ گیا، بیٹھ تو گیا نا. یہاں بیٹھنے کی بجائے جا کر جو ہے نا نیچے بیت الخلاء میں بیٹھ گیا، اپنے کو بھی تھکا دے، پیراں پار بیٹھے دے تھکے دے، تو پسینہ بھی پک دے، ظاہر ہے گرمی ہے. تو خوش ہو سی جی بس میں مطلب غائب ہو گئی جی، میں ذکر بے ناس نہ کیوں ہے. وہ بات وہی ہے نا، وہ ایک شخص کو کسی نے کہا سنال تروپی کر دیو، کیا ہوتے ہوگی نال بمنگ سارا کہے نال دہان جو ہے نا کی فصل کے لیے وہ کرتے تروپی آتے، ہاں وہ کرنا ہے. تو سر سنگیا نہ کھولے تو جان نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے میں آساں کماتا ٹھیک ہے جی، ساری جاڑیوں بھی ٹونڈو ہو رہے، باقی کام کر دیں شام ہوئی اسے کیا اسے میں بھی کام نہیں کیا، میں ہی ٹونڈو ہو رہے ہیں، اسے ہی ٹونڈا ہی ہو جائے کام ہی کر کے نہیں کوئی فائدہ ہی ہو جلیا ایسے نہ وہ آ رہا میں ہی ٹونڈو ہو جائے سا. وہ کسی کا ہو بھائی بیو نہ جی موتر آئے دے، بھائی موترا تو زیادہ مجاہدہ ہی پر زور لا دے رہی پیرا پار بے سی پسینہ آ سی سو گلن اتھرامت اب ذکر کر پھر چل کے 5 منٹ وضو سے کر کرنا نہ ٹیلی فون وہ کدھر گیا سعید رحمان چلا گیا سر آتی وہ بدبخت مطلب دیکھو سالہ بعد کدھر وہ غلطی نہ رہ گیا تو اس کو پتہ نہ سا باہر بھی بیٹھے تھے درز ہوئے باہر نکلے موبائل چاہے سے میں کیا فائدہ تھوڑے ساڑا تھا تو کتنا بھی موبائل یاد آئے. ایک اور بھی اٹھ کے آیا سا پتہ نہیں ان نوجوانہ میں جو کوئی آیا سا اور میں دیکھے نہیں جی مڑتا نظر بھی ہے کہ پتہ وہ جوانا سا پچھلا ایک دم اس چھال ماری پیچھا نا آ کے بہ رہا تو میں آخر تاں تسی مڑیا صحیح آنے تاں وہ کیفیت احسان نہیں حاصل ہویا نا کیا کروں جی بس ٹھیک ہے کافی ہو گئے جی. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ عالم کے درجوں کو مزید بلند فرمائے گا، اونچے مقامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کر رہے ہو نا اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ بھائی ہمارے دلوں کے بید سے جو ہے نا اللہ باخبر نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. واللہ خبیر بما تعملون یا واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے، تمہیں اس کا بدلہ دے گا. اچھا کام کیا اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برا بدلہ ملے گا. گویا اس میں جو ہے نا ترغیب ہے. کیا ترغیب ہے؟ کہ جن لوگوں نے حکم کی تعمیل نہیں کی، اس کو نامناسب سمجھا، ان کے لیے ایک تحدید بھی ہے، زجر ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے کہ جو ہے نا سستی کسی لحاظ سے بھی نہیں کرنی. کیوں؟ اگر سستی اینچ پینچ کر بھی لیا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ کیا کر رہے ہو. اگر استاذ کو، شیخ کو، والد کو، مقتدا کو دھوکہ دے بھی دیا تو کیا فائدہ ہوا؟ نقصان تو اپنے ہی ہے.
اور یہ نقصان ظاہر تب ہوگا جب جو ہے نا آخرت میں سارا معاملہ جو ہے نا سامنے آ جائے گا، پھر اس وقت جو ہے نا کوئی جواب نہیں دے سکو گے۔ تو بہرحال عرض کیا ہے کہ جب آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ اصلاح یہ سیکھنے ہی ہے نا، سیکھنے کا عمل ہے، تو اس پہ کسی لحاظ سے پھر سستی نہ کریں، اور جو کوئی کڑوی کسیلی بات ہے اس کو ذرا برداشت بھی کرتے رہے، تھوڑا جا کمک باٹا بھی کرنے، ٹھیک ہے نا۔ آئے 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 نو آؤ تو کان پکڑا لیں تو ہی مڑا خیال ہے تو آئے میں تے کان پکڑا، کیا خیال ہے میاں صاحب؟ پکڑ کے انسی دکان کا دیا ہاں تے سوچتا ہوں مشورہ کرتا ہوں فیض نہ لا، کوئی بات آتی ہے جو ہے نا بھول ہی جاتا ہوں، آپ لوگ سوئے رہتے ہیں پھر میں بھی بھول جاتا ہوں، بس اتنی باتیں کافی ہیں جی، باقی انشاءاللہ پھر تو بہرحال علم کے حصول میں محنت بھی کرنی پڑے گی، وقتی طور پر مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا، اور تھوڑی سی ذلت بھی اٹھانی پڑے گی، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بیان کیا نا، مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اصل میں اسی علاقے کے ہیں، کہاں کے؟ سم کے نا، سم کے یا کہاں کے؟ جن کا گجرانوالہ میں مدرسہ ہے، اب تو فوت ہو چکے ہیں نا، سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں کے مانسیرا کے ہیں صاحب، سم کے غالباً، ہاں جی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ بھی ہوں گے شاید، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے، مولانا عزیز الرحمن صاحب غالباً دامت برکاتہم، ان کو نصیحت فرما رہے تھے کہ بیٹا دیکھو علم سیکھو، یہ جو قدر و منزلت ہماری ہو رہی، جو عزت اور توقیر ہے، علم کی بنیاد پر ہے۔ اور پھر واقعہ سنایا اپنا، فرمایا کہ جب میں طالب علمی کر رہا تھا، یا میں علم حاصل کر رہا تھا یا حاصل کر چکا تھا، یہاں پر میں کام کر رہا تھا لیکن اتنی شہرت مجھے نہیں ملی تھی، تو فرمایا ہمارے مانسیرا میں ماتم ہو گیا تھا، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کتاب میں، رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ جب ماتم ہو گیا تو وہاں سے میں آ گیا، گھر والوں نے اطلاع دی کیسے ماتم ہو گیا، میں آ گیا یہاں پر، ماتم میں شرکت کی، جنازہ ہو گیا، اس کے بعد واپس جانا تھا، تو فرمایا اس وقت مانسیرا سے گوجرانوالہ تک 2 روپے کرایہ ہوا کرتا تھا، 2 روپے، تو فرمایا میری جیب میں 1 روپیہ تھا، میں نے سوچا کہ چلو یہاں سے پنڈی تک پیدل چلا جاؤں گا، وہاں سے آگے 1 روپیہ کرایہ دے دوں گا تو پہنچ جاؤں گا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے ہمارے رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کسی سے 1 روپیہ قرض لے لوں گا نا، پھر دے دوں گا۔ تو کہا میں اپنے اقارب رشتہ داروں میں سے ایک کے پاس گیا، پوری مجھے امید تھی کہ یہ متمول آدمی ہے اور یہ 1 روپیہ آسانی سے دے دے گا، قرض ہے، مفت ہے بھی نہیں، کوئی خیرات تو نہیں مانگ رہا ہوں، نہ بھیک مانگ رہا ہوں، قرض مانگ رہا ہوں، یہ پیچھے جو ہے نا مراقبہ نہ کریں۔ تو فرمایا میں نے اس سے کہا بھائی 1 روپیہ دے دو، ایسے میں نے آگے جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں، 1 روپیہ۔ اس نے جو ہے نا انکار کر دیا۔ کیوں انکار؟ اس وجہ سے کیا کہ بھائی یہ تو عام آدمی ہے، مولوی جڑے اس کو روپے کو تو آئی، یہ 1 روپیہ کب واپس کرے گا؟ تو اس نے ٹال دیا، مجھے انکار کر دیا۔ تو فرمایا کہ دل پر تو بوجھ پڑا کہ اوہو اتنی امید لے کر آیا تھا، پھر تھا بھی قرض دے دیتا، اس نے نہیں دیا۔ فرمایا وہاں سے میں پیدل آیا، رات کو الیاسی مسجد ابن آباد مشہور ہے نا، فرمایا وہاں میں رات عشاء کے وقت پہنچا، پیدل پہنچ گیا، نماز جب پڑھ لی تو میرے پاس ایک ہی چادر تھی، لٹھے کی چادر تھی۔ جب میں مسجد میں سونے لگا تو مسجد کے جو متولی وغیرہ تھے سب نے کہا کہ کیوں جی؟ میں نے کہا یار میں ایسے مسافر ہوں، آگے میں نے سفر کرنا ہے، تو اگر رات یہاں میرا جو ان کا نا مسیدیاں میں رات نہیں رہنی سنگیا، نکل بار مسیدیاں میں رات نہیں رہنی۔ فرمایا سردی کی رات تھی، انہوں نے مسجد بند کر دی، مجھے باہر نکال دیا، تو میں نے باہر جو ہے نا فٹ پاتھ پر یا کہیں بھی مسجد کی اوٹ میں یا کسی دیوار کے نیچے میں نے مشکل بس وہ چادر اوڑھی اور سو گیا۔ کیا سونا تھا، ظاہر ہے ٹھنڈ تھی، سردی تھی، صبح ہو گئی۔ فرمایا صبح وہاں سے میں پھر پیدل چلا، پنڈی پہنچا، اور پھر وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے وہ 1 روپیہ میرے پاس تھا، وہ کرایہ میں نے دے دیا، میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی فرمائی، وسعت ہوئی، فراخی ہوئی۔ فرمایا یہ جو اب تم دیکھ رہے ہو نا کہ وہ مسجد والے جنہوں نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا، اب کئی پروگرامات اس مسجد میں ہوئے، میں بطور مہمان خصوصی وہاں جا رہا ہوں۔ اور فرمایا وہی عزیز و اقارب جو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب میرے اس رشتے پر جو ہے نا اور اس تعلق پر وہ فخر کرتے کہ استب یہ ایک جوان، ایک پتر، یا فلانا وہ شیخ الحدیث ہے جی، اس کا بہت بڑا مدرسہ ہے۔ تو فرمایا یہ جو عزت ہمیں ملی ہے، فرمایا یہ دین کی بنیاد پر ملی ہے، دین کی وجہ سے۔
تو فرمایا کہ ایک تو استغنا اپنے اندر پیدا کرو، جیسے رات کو آپ نے سن بھی لیا پڑھ بھی لیا کہ استغنا یہ اصل چیز ہے، اور دوسرا فرمایا کہ تقوی اور طہارت بھی اختیار کرو، پھر دیکھو اس کے ثمرات اور برکات تو ہیں ہی، دنیا میں بھی جو ہے اس کے برکات پھر ظاہر ہو جاتے ہیں، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد تھا کہ عزت ایسے نہیں آئی کہ لوگ کہیں جی سرفراز صفدر صاحب جی امام اہل سنت، وہیں اہل سنت امام نہیں بنے، اس راستے کی صعوبتوں کو جو ہے نا برداشت کی مشقتیں اٹھائی ان لوگوں نے، اور ہمارے لیے بالکل تیار نوالا، اس تیار نوالے کے لینے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، بس تروپی کر دیں کوڑن دی این تلوں یہ دیں جی وہ انہوں اپنا کوئی نمازاں پڑھو اے ندیم این کل دو سی پڑھاں 5 نمازاں پڑھی جی تو کیا ہوا کس نقصان ہوا مڑا ہی اپنا اپنا ہوا نا، اپنا ہی نقصان ہے نا، کسی کا کہہ دے جی بھائی تلاوت کی ہے نہ جی نہیں کرا کی جی بس یہیں ہو گیا جی، ادھروں ٹیلی فون آ گیا ادھروں میسج آ گیا یہ کردا سا وہ کردا جل جی ٹائم ضائع۔ تو یہ نہیں کہ شیخ 24 گھنٹے ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا چمٹا رہے آئی، کسی کو کنا تو چھکے کسی کو تالخہ تو چھکے یار اور ہاں جی تو اتھا کھال تے اتھا کھال، کچھ کام خود کرنے پڑتے ہیں نا، اتنی رہنمائی کافی ہے نا، اور اگر کھینچا تانی شروع ہو گئی تو پھر آپ میں جو ہے نا اتنی سخت بھی اتنی تڑ بھی تو سمیل پر نسی دے ہو سو۔ کیا خیال ہے اجاز تے گئی بس تیار بیٹھتے، پیچھے بھی 1-2 ہفتے غائب ہو گیا سر نسیا سا، اس کو پتہ تھا سارے ہیں سامنے مطلب ستھرن لے گئی ہے، لیکن وہ پتہ تھا انشاءاللہ نس نہیں آتا، کیوں ظفر اب یہ بھاگ گیا تو کدھر جائے گا، پھر آخر آ ہی جائے گا نا، کہ ہم راضی کر لیں گے ورنہ خود ہی راضی ہو جائے گا۔ جس کو یہ جو ہے نا چسکا لگ جائے نا پھر وہ بھاگتا نہیں ہے، وقتی طور پر ظاہر ہے بوجھ تو آتا ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں پر صحابہ پر بوجھ آ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کو دیکھا تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، اور پھر ان کی یعنی اس ناگواری کو ختم کرنے کے لیے کچھ نوازنے کے لیے تاکہ یہ خوش بھی ہو جائیں آگے اجر اور ثواب بیان کر دیا۔ یفسح اللہ لکم 4 باتیں بیان ہوئی ہیں، کون کون سی بول جی؟ یفسح اللہ لکم بھی 4 گلین کڑیاں، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا۔ اس سے پوچھ رہا ہوں مولوی صاحب سے، رسدے کو لوگ پوچھتے ہیں، خدا کو لو رسد ہے بول جی؟ ہاں جنت میں کشائش عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 حوصلے میں کار پہنچ گیا سا۔ نمبر 2 کیا ہے ندیم تو بول جی؟ یہی کلو ہو گئے ہیں ایک دم، تو بول مانی تو بولو سوتے دیا ہمارے عام جگہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری جگہ میں وسعت عطا فرما دے گا۔ 2 تیسری بات بولو جی رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرما دے گا۔ نمبر 4 چوتھی کیڑی گل ہے سی کون بولا ہے کیا اور سے بولو جانے کی ٹائم ضائع کر دیو لگے دے جنت ہو گیا، جنت کے اندر وسعت، اور کیا جی شاہ صاحب بولو جی کیا؟ یہ ہم کولو ماردے لگے تھا۔ 4 باتیں تھیں نا، ایک جگہ کی وسعت ہو گئی نا، ایک رزق کی وسعت ہو گئی، ایک جنت کی وسعت، ایک اور چیز ہے کیا ہے؟ ہاں سینے کی فراخی عطا فرما دے۔ سینہ تو سا کھولتی تو سی کوئی مطلب ہے تنگ نظری تے تنگ دلی ختم ہو جلسی توستی اصل تو تنگ نظر تے تنگ دل آتے ہو نا، یہ لوگ سنگ آتے ہیں، شاہ صاحب ہو گئے، یہ ہو گئے، ظفر ہو گیا، یہ بڑے بڑے افراد سنگ آتے ہیں، تنگ دل ہیں، تنگ دل تے تسی ہو اسی سے کوئی نہ آتے، تسی اساں گالیاں کر دیا سیاست یا خدا بارش برسائے نہ تھا، سیدھی سیدھی گال ہے نا، ہاں نا کتنی باتیں کرتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں چلو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو تنگ دل ہاں میں یہی ہے، ان دی دل بھی جگہ نہیں نا، اسیں دل بھی سارے ہاں سے جگہ سارے ہاں سے بیغم آسی، اسیں خیر ہے کچھ جو بھی کرتے رہو کہتے ہو نا کہو، اور جو کرتے ہو کرتے رہو بس، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال دیکھو اتنی جو ہے نا وسعت عطا فرما دی۔ یفسح اللہ لکم، آپ جو ہے دنیا دار کب مجلس میں جو ہے نا آپ چلے بھی جائیں تو وہ جو ہے نا تجاہل عارفانہ جو ہے نا نظر ادھر ادھر کر دے گا، ظفر آسی یار فلانا جنا آئے تھے سیکٹری ہے فلانے فلانے اس سے روشن پہ سی بات چھوڑ
اور آر پار کا راہوں میں دہی نہ ستسنگ. اور دینی مجلس میں یہ بات نہیں آرے کہتے آؤ جی تھا بیو جی، بلکہ دنیا داروں کو تو زیادہ موقع دیتے ہیں، آؤ جی بیو جی، چلو شکر ہے وہی آ گیا، کیا پتہ دام میں پھنسی جائے. ہاں نا، تو دام میں پھنسانے کے لیے بھی جو ہے نا اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے نا کبھی کبھی. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں جی. اللہ 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 لقمان اللہ 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 جل جلالہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. اس کا سو ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ نصیب فرما. قبر پر اللہ نوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت و صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ذکر کرنے سارے نصیب